نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم ادارہ اتحاد الامہ بقاء الامہ کے پلیٹ فارم سے اس محفل میں شریک عزت مآب عفت مآب ماؤں بہنوں بیٹیوں، تاریخ حق و باطل میں خیر و شر کے لاکھوں مارکے برپا ہوئے مارد وجود میں آئے، ہزاروں شہادتیں ہوئیں، بالخصوص اسلام کا اولین دور لا تعداد شہادتوں سے لبریز ہے، تاہم یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ آج تک کسی اور شہادت کو اس قدر شہرت، قبولیت اور ہماگیر تذکرہ نصیب نہ ہو سکا جتنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ہوا ہے۔ 1350 سال گزر جانے کے باوجود بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر زندہ و تابندہ ہے۔ اس کی شہرت اور تذکروں میں آج تک کمی نہ ہوئی، یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ حسینیت یعنی حق پر ڈٹ جانا ہر طبقہ میں حق اور یزیدیت باطل پرستی ہر طبقہ میں فتنہ و فساد کی علامت بن گئی۔ حسینیت حق کا نام بن گیا، حق کا استعارہ بن گیا، اور یزیدیت باطل کا استعارہ بن گیا، یزیدیت گالی بن گئی اور باطل کی علامت بن گئی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور ہر شہادت کی اہمیت اور افادیت تسلیم شدہ ہے، مگر شہادت امام حسین کو دوسری شہادتوں کے مقابلے میں اہمیت اور اطراف و اکناف و عالم میں اس کی شہرت دوسری سب شہادتوں سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ اس میں شہید ہونے والوں کو آقا علیہ السلام سے خاص نسبت حاصل ہے۔ پھر یہ کہ یہ داستان گلشن نبوت کی کسی ایک پھول پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے گلشن کی قربانی ہے۔ باقی واقعات شہادت 1، 2، 3 یا 4 نفوس کی شہادت پر مشتمل ہیں، مگر واقعہ کربلا
گلشن نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیسیوں پھولوں کے مسلے جانے کی داستان ہے۔ لہذا تاریخ کے کسی بھی دور میں امت مسلمہ واقع کربلا اس کی تفصیلات اور اس کی اہمیت کو فراموش نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود بعض نادان لوگ نادانی کے باعث یا آل بیت پاک کی محبت سے معرومی اور اپنی بدبختی کے باعث، جو کہ بغض آل بیت کی شکل میں ان کے اندر جاگزی ہے، واقعہ کربلا کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ اس واقعہ کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا کو دو شہزادوں اور اقتدار کی جنگ قرار دینا بہت بڑا ظلم ہے، منافقت کی براہ راست حمایت ہے، حق سے جان بوجھ کر اعراض ہے، اور اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود بالآخر یہ کہنا پڑتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس گئے گزرے دور میں جہاں یزید کے نام لیوا بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کے گن گانے والے بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں، اور اس کے ہم خیال بھی پیدا ہو گئے ہیں، اسے شہزادہ کہنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور اسے حق پر کہنے والے بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور نعوذ باللہ امام حسین کو باغی کہنے والے بھی اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں ادارہ اتحاد الامہ بقاء الامہ، اس ادارہ کی پرنسپل صاحبہ اور جملہ ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ، آپ کی مشن کا تذکرہ، فضائل آل بیت، اور اسی طرح وہ عنوانات جن عنوانات کی امت کو ضرورت ہے، ان عنوانات کو زیر باس لا کر امت تک صحیح معلومات فراہم کرنے کا یہ ادارہ ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو چلانے والی جملہ ٹیم کو، اس کی پرنسپل صاحبہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس مساعی کو قبول فرمائے، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور توشہ آخرت بنائے۔ محترم سامعات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جہاں اسے دو شہزادوں کی جنگ قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہیں اس کے اندر من گڑت واقعات بھی داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دونوں کا سد باب ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ 3 نشستوں کے اندر معتبر اور مستند تاریخی روایات کی روشنی میں ہم واقع کربلا کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، یہ کوئی اس طرح بیان کی جانے والی نہیں ہے کہ مجبور تھے، مقہور تھے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی شہادت کو انفرادیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ آپ کی شہادت کی شہرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ہو چکی ہے، حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات کے اندر ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے شہادت کے بارے میں بتا دیا، شہادت کی جگہ کا تعین فرما دیا۔ ام فضل حضرت ام سلمہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر لوگ
ان کی روایات اس پر موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، وگرنہ پھر جو ہمارا موضوع ہے اس سے ہم ہٹ جائیں گے کہ آقا علیہ السلام نے جو پیشن گوئی کی ہے اس کے راوی یہ لوگ ہیں، حضرت ام فضل بھی ہیں، حضرت ام سلمہ بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ان جگہوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ شہادت کہاں پر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی سن 60 ہجری سے پناہ مانگتے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی وہی دور ہے جس میں یزید تخت نشین ہوا ہے۔ پھر آپ اوباش نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگتے نظر آتے ہیں، یہ بھی آپ سے روایات موجود ہیں، تو یقیناً آپ کو اس 60 ہجری سن کون سا ہوگا یہ بھی معلوم ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے شیشی کے اندر کربلا کی مٹی لا کر دی ہے، وہ بھی روایات موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی اس طرح کی شہادت نہیں ہے کہ کوئی مجبور تھے، مقہور تھے، قوت ہونے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، ایسا نہیں ہے، یہ حضور کے نواسے ہیں۔ تو اس لیے اس انداز میں نہیں، یہ تو وہ شہادت ہے جسے سن کر لوگ دلیر ہو جاتے ہیں، جسے سن کر لوگوں کے اندر سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی انداز میں اسے بیان کیا جانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش فاسق فاجر بد کردار یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو آل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ آقا علیہ السلام کی حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ یزید کی نوخیز اور لا ابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ بہت ساری احادیث اس پر موجود ہیں کہ آپ نے 60 ہجری سے پناہ مانگی، اور آپ نے اوباش لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگی۔ یہ حضور کے رازدان تھے، حضور نے انہیں بتایا تھا، اس لیے آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے عام اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر جناب زبیر کے بیٹے، ان کی بیعت کا مسئلہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ان حضرات نے حضرت معاویہ کی حیات میں یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا کہ یہ حضرت معاویہ کا ولی عہد ہے۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں، ایک طرف حضرت زبیر کا بیٹا ہے، دوسری طرف حضرت عمر کا بیٹا ہے، اور تیسری طرف حضور کا بیٹا ہے، اتنی بلند پایہ شخصیات، تو یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ یہ حکم نامہ بھی بھیجا، اما بعد فخذ حسینا وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن زبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیست فی رخصۃ حتی یبایعوا۔
تاریخ طبری کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس نے لکھ بھیجا ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کو، امام حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ اب ولید جو کہ مدینہ کا گورنر تھا، اس کے پاس خط پہنچا، یہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا۔ اب یہ گھبرایا کہ بڑا سخت حکم نامہ یزید کی طرف سے آ گیا، اب اس کی تعمیل مشکل ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ عمل نہیں ہوتا تو پھر انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اب مروان ایک بدبخت سن دل اور سخت مزاج شخص تھا اور دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے کہا میرا خیال ہے تم میرے حضرات کو ابھی بلا بھیجو، انہیں بیعت کا کہو، بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے باخبر ہونے پر وہ تینوں الگ الگ جا کر خلافت کا دعویٰ کر دیں گے، اور پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اور بغیر قتل و قتال کے اور جدل و جدال کے ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ جو ان میں سے دو حضرات ہیں، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ تو جو ہے وہ کبھی بھی ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ مقابلے میں کھڑے بھی ہوں گے۔ ہاں، عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتے، وہ اگر بیعت نہیں بھی کریں گے تو وہ سائڈ پر بیٹھ جائیں گے۔ اب ولید نے حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ یہ حضرات مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہیں۔ ساری خبر دی کہ ولید نے بلایا ہے گورنر مدینہ نے، اور وہ ایسے وقت میں بلایا کہ اس وقت میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا اس وقت بلایا، لگتا ہے حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یہ یزید کی بیعت ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میرا بھی یہی گمان ہے۔ اب امام حسین سے پوچھا بھی آپ کا کیا ارادہ، کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا میں نوجوان ساتھ لے جاتا ہوں، انکار کی صورت میں نے تو انکار کرنا ہے، یزید کی بیعت تو نہیں کرنی، انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے معاملات نازک صورتحال اختیار کر جائیں، تو اپنے حفاظتی اقدامات کر کے آپ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ساتھیوں کو باہر کھڑا کیا، کہا کر ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلا لوں گا، تم آ جانا۔ بیٹھے، سلام کیا جیسے کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے۔ مروان خبیث بھی وہیں موجود تھا، تو ولید نے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی۔ آپ نے تعزیت کی بات فرمایا اور پھر کہا کہ یزید بیعت چاہتا ہے۔ آپ نے تعزیت کی اور فرمایا مجھ جیسا آدمی یوں چھپ کر تو بیعت نہیں کرے گا، تو اگر باہر نکل کر عام لوگوں میں ہمیں بیعت کی دعوت ہیں تو یہ ایک بات سمجھ آتی ہے۔ اب ولید امن پسند آدمی تھا، اصل میں آپ نے بات کو ٹالا کہ بات کسی طریقے سے ٹل جائے۔ یہ امن پسند آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ تو مروان نے اس وقت بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالے جو اس کے بغض آل بیت کو آشکار کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ ابھی ان سے بیعت لے لو، اگر نہیں لیتے پھر کبھی بھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے، اور اگر بیعت نہیں کرتے پھر ان کا سر قلم کر دو۔ امام حسین کے سامنے کہا۔ امام حسین نے یہ سن کر کھڑے ہو گئے، فرمایا ابن زرقاء مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔
پھر بعد میں مروان نے ولید بن عقبہ کی برا بھلا کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی طرح طرح کی ہیلوں سے ولید بن عقبہ کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید بن عقبہ کے پاس، گورنر مدینہ کے پاس نہ گئے. پھر دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے روانہ ہونے کے ایک رات بعد حضرت امام حسین نے بھی اپنے اعزا، اپنے اقارب اور اہل عیال کو جمع کیا. مدینہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرمایا. گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا. پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی. تو یہ کیسا منظر ہوگا، یہ ناقابل بیان ہے. ہم جیسا عام آدمی، گنہگار بندہ بھی مدینہ سے کیسے رخصت ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہیں کہ بندہ کیسے رخصت ہوتا ہے. تو وہ کیسے رخصت ہوئے ہوں گے جن کا بچپن، لڑکپن، زندگی مدینہ میں گزری ہے، حضور کے قرب میں گزری ہے، اور آج حضور سے دوری ہے. آقا علیہ السلام کے کاشان اقدس کو چھوڑنا ہے، مدینہ شریف کو چھوڑنا ہے. تو یہ بہت ہی مشکل گھڑی ہے. اس موقع پر محمد بن حنفیہ، کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ آوان جو ہے ان کے جد اعلیٰ ہیں، اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ نہیں، حضرت عباس بن علی جو حضور علیہ السلام حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں، جو کربلا کے اندر بھی ساتھ تھے، عباس بن علی، وہ آوانوں کے جد ہیں. بہرحال یہ ایک تاریخی بات ہے. محمد بن حنفیہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بہت مجھے عزیز ہیں، آپ کسی شہر میں پناہ نہ لیں. حالات اس طرح کے ہیں، آپ جنگلوں میں اور اسی طرح پہاڑوں میں یوں زندگی بسر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے، وگرنہ یہ لوگ تو آپ کو اس طرح چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو آپ نے شکریہ ادا کیے. یعنی میں یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی گفتگو کا. مدینہ شریف سے آپ روانہ ہو گئے، مکہ شریف پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ میں اپنے کئی حامی تیار کر چکے ہیں، لوگوں کو تیار کر لیا ہے. یزید نے، یہ رجب کا مہینہ تھا، یہ تخت نشین ہوا تو رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، مدینہ کے گورنر کو. اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا. اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا یا عمر بن سعد نے کیا، دو روایات ہیں. جس کو مقرر کیا تھا عمر بن سعد، اس نے مکہ کا محاصرہ کیا، یہ خود یزید نے محاصرہ کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کو روانہ کیا. تو مکہ کا محاصرہ کیا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے دفاع کیا. تو کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا. عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی. حضرت امام حسین اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئی اور الگ تھلگ رہے. یہ جو پہلا مارکا ہوا یزید کے ساتھ. اب یہ جب حالات ہوئے تو آل کوفہ والے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی، جو کہ شیعان علی کہلاتے تھے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بجائے مدینہ کی کوفہ کو بنایا، اس لیے کہ شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ سے امارت کا اعلان کیا تھا. تو پھر مدینہ شریف میں رہ کر وہاں کے حالات کو دیکھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے دارالخلافہ وہاں بنایا. جب وہاں بنایا دارالحکومت، تو پھر جو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ اپنے آپ کو کہتے تھے، یعنی شیعان علی، تو وہاں جمع ہو گئے، پوری جہاں جہاں موجود تھے. تو وہ وہاں اس وقت بھی موجود تھے، پھر وہیں رہے. تو اب انہوں نے آپس میں بیٹھک کی، مشورہ کیا. اس وقت کے حالات بھی دیکھیے کہ جناب عبداللہ بن زبیر نے یزید کو جو ہے وہ شکست دی ہے، اس کے لشکر کو شکست دی ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سارے حالات، عبداللہ بن زبیر انکار کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر انکار، امام حسین نے بیعت نہیں کی ہے، تو پھر ہمیں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے پاس بلانا چاہیے، ان کی بیعت کرنی چاہیے۔ اس پر انہوں نے مشورہ کیا۔ تو پھر ان کا جو بڑا تھا سلیمان بن سرد خزائی، اس نے کہا کہ پھر تم انہیں لکھو، خط لکھو۔ تو پھر کثرت کے ساتھ آل کوفہ نے، جب امام حسین مکہ میں آ گئے تو کوفہ سے انہوں نے خط لکھے، اور روایات مختلف ہیں کہ اتنے خطوط آئے کہ ایک توڑا خطوطوں کا بھر گیا۔ اکثر طور پر خطوط کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، اور ہماری گردنیں، ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، دید کے مشتاق ہیں، آپ کی سوا ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، امام نہیں ہے، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہیں۔ تو بہت کچھ انہوں نے لکھا جس میں وفاؤں کے وعدے وغیرہ وغیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچے اور استعداد کے ساتھ پہنچے، آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی کہ نہی عن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے عالم جلاد بلند کرنا یہ فرض ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا ہے کہ یزید سر عام آقا علیہ السلام کی دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور لوگ مجھے بلا رہے ہیں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ حضرات صحابہ، تابعین، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت موجود تھے مکہ کے اندر، انہوں نے کہا کہ کوفی جو ہے نا، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، تو لہذا آپ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، یہ قابل اعتماد، قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر یہ اتنی وفادار ہوتے، ادھر سے آپ کو بلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یزید کی بیعت بھی کر چکے ہیں، اس کے محتاط بھی ہیں، تو لہذا آپ ان پر اعتماد نہ کریں۔ امام حسین نے سب کچھ سنا، لیکن کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تو ضروری ہے، اس سے پیچھے ہٹا نہیں جا سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا کہ امت اس حال میں تھی، تو اے حسین تجھے بلانے والے بلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آپ ہماری راہ بری رہنمائی کریں، تو اگر وہ قیامت کے دن کھڑے ہو گئے تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ شعار اسلامی کی تضییق اڑائی جا رہی ہے، اسلام کی مخالف قوانین بنائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال صورتحال ایسی تھی، امام حسین نے فرمایا کہ سوائے اس کے کہ میں ان کی دعوت پر لبیک ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جلیل القدر صحابہ آپ کی رائے سے متفق نہیں تھے۔ تو پھر امام عالی مقام نے سوچا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل، جو آپ کے تایا حضرت عقیل، حضرت مولا علی کی بھائی تھے حضرت عقیل، ان کے بیٹے تھے جناب مسلم، جو کہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت مسلم بن عقیل، تایا کے بیٹے ہیں۔ ان کو کوفہ کی سفارت کے خیال سے بھیجا کہ آپ جائیں، وہاں رہ کر صورتحال چیک کریں کیسی ہے، وہ وعدہ وفا کرنے والے لوگ ہیں نہیں ہیں، جو صورتحال ہے آپ نے مجھے خط کے اندر لکھ دینی ہے، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ مسلم بن عقیل چلے گئے، آپ کا والہانہ استقبال ہوا، اور 12,000 افراد نے پہلے دن ہی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کر لی، اور پھر اضافہ ہوتا گیا، ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اب یہ عقیدت، یہ جوش، یہ ولولہ دیکھ کر آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا جھجک بلا تعمل آ جائیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا،
اس دن حضرت مسلم بن عقیل کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی تھی، سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اب یزید کے عامی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے آ کر ساری بات کی، یہ کیا ہو رہا ہے، تم خاموش ہو، مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، ان کو قتل کرو، یہ کیا، یہ تو یزید کے مقابلے میں جو ہے وہ ایک اور عمارت کھڑی ہو جائے گی۔ تو کہا میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا جو میرے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، لہذا میں تو یہ کام کرنے والا نہیں۔ اب یزید کے عامیوں نے دیکھا کہ یہ تو ماننے والا بندہ نہیں ہے، تو اب انہوں نے یزید کو خط لکھ دیا کہ تمہاری عمارت تو گئی یہاں سے، اور لوگ امام حسین کہ بھیجے ہوئے شخص مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ تو نعمان بن بشیر کو معزول کر کے یزید نے ابن زیاد عدلی بدبخت کو، جو کہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا۔ اور حکم نامہ بھیج دیا کہ کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ بصرہ اپنا خط بھیجا اس بدبخت کو، عبید اللہ بن زیاد کو، اور کہا کہ تم کوفہ چلے جاؤ اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دو یا جلا وطن کر دو۔ اب عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، اپنے منہ پر اس نے نقاب چڑھا لیا، 70 افراد اس کے ساتھ تھے۔ اب چونکہ لوگ تو دیدار کر رہے تھے امام حسین کا کہ انہوں نے آنا ہے، اب منہ پر نقاب ہے، پتہ نہ چلا، لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین ہے۔ تو جب وہ داخل ہوا تو لوگوں نے کہا وعلیکم السلام علیکم، کہتا ہوا وہ داخل ہوا تو لوگوں نے وعلیکم السلام مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، خوش آمدید وغیرہ وغیرہ، ہے رسول اللہ کے بیٹے۔ اب لوگوں بکثرت جمع ہو گئے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ پڑے ہٹو، یہ عبداللہ بن زیاد ہے، امام حسین نہیں ہے۔ لوگ ارد گرد ہو گئے۔ اب وہ جناب جو امیر کا جو محل تھا اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ قصر عمارت میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے منادی کرنے کا حکم دیا، لوگ جمع ہو گئے۔ پھر لوگوں کو بتایا کہ یزید نے مجھے یہاں کا گورنر بنا دیا ہے۔ تو جو اس نے وہ جملے بولنے تھے بولے۔ اب جو کوفہ کے سرکردہ لوگ تھے ان کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا، پھر ان سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی بھی یزید کے مخالف حکومت کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے، اور نہ ہی کسی قسم کی مخالفانہ سربراہیوں میں اندر حصہ لیں گے۔ اگر کسی نے کسی کو پناہ دی ہے جو حکومت کا مخالف ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، اور جو اپنی تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا مال جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے لوگوں کو دھمکی دی۔ اب اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے، ان کے خیالات تبدیل ہو گئے۔ ان حالات کے پیش نظر مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا، وہاں سے نکل کر ہانی بن عروہ کے پاس چلے گئے جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ تو اس نے اپنے گھر میں محفوظ مقام پر آپ کو رکھا۔ اسی طرح شریک بن آور ایک رئیس آدمی تھا کوفہ کا، اس وقت وہ بیمار تھا۔ اس نے سنا کہ عبید اللہ اس کی عادت کے لیے آ رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد۔ وہ شخص حضرت جناب ہانی جن کے ہاں
حضرت مسلم بن عقیل پناہ لی ہوئے تھے، ان کو اس بندے نے آور نے پیغام بھیجا، شریک بن آور نے، مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے آؤ، ابن زیاد میری بیمار پرسی کرے گا، کسی بہانے سے ابن عبد اللہ ابن زیاد کو ہم قتل کر دیں گے تاکہ اس کے فتنے سے امت کو نجات مل جائے۔ لیکن جب وہ آئے، جس طرح منصوبہ بنا اس میں کامیابی نہ ہو سکی، اس لیے کہ مسلم بن عقیل کو کہا گیا کہ آپ چھپ جائیں، اور آپ نے چھپ کر وار کرنا ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا، لہذا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ 3 دن بعد وہی شخص مر گیا، شریک بن آور، اسی عبید اللہ بن زیاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی لیے تلاشی شروع ہوگی کہ یہ کہاں ہے، عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر۔ اب ہانی کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل اس کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، تو جو ماننے والے تھے وہ چھپ کر وہاں آتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کرو، اور تم یہ پیسے لے جاؤ، عقیدت کا اظہار کرنا اور کہنا میں شام سے آیا ہوں، آل بیت سے محبت کرتا ہوں، امام حسین کے قاصد کو ملنا ہے اور یہ نذرانہ پیش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اس طرح وہ معلومات لیتے لیتے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس حضرت جناب ہانی کے گھر پہنچ گئے۔ اب وہ 15 دن وہاں رہا، اس نے وہ جو 7 پیسے لایا تھا عبید اللہ بن زیاد نے 3000 درہم کی تھی وہ بھی پیش کیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، عقیدت کا محبت کا اظہار کیا، اور یوں اس نے پورے گھر کا پتہ سارا ایڈریس لیا اور لے کر جا کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ اب ہانی جو ہے جن کے ہاں مسلم بن عقیل پناہ گزین تھے، یہ ایک مقتدر شخصیت تھا اور ابن زیاد کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ مسلم بن عقیل کے آنے کے بعد ہانی نے عبید اللہ بن زیاد کو ملنا چھوڑ دیا، اس نے کہا وہ آتا نہیں ہے، باقی لوگ مجھے ملنے آتے ہیں۔ اس کے بعد چند عمرہ ہانی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ابن زیاد آپ کو بارے میں بدگمان ہو گیا ہے، تو آپ چلیں صفائی پیش کریں۔ چلے گئے مسلم بن عقیل کو بتا کر۔ اب اس نے کہا کہ جناب وہ جب وہ پہنچے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کہاں؟ کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو وہی غلام جو اس عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا، جو بڑا متقی بن کے گیا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اب ابن زیاد نے کہا تم اس کو جانتے ہو؟ ہاں، کہا میں جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خود تو نہیں بولا، مسلم بن عقیل خود آ گئے میرے گھر میں۔ پھر کہا اچھا ابن زیاد کو لے آؤ۔ وانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے نا، میں ان کے اوپر سے پاؤں نہیں اٹھاتا کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں۔ پھر اس نے ہانی کو بھی نیزہ مارا، انہیں زخمی کر دیا، اپنے پاس گرفتار کر لیا۔ پھر ان کے لوگ جمع ہو گئے، تو قاضی شرح کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ کہ میں نے ہانی کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں باز پرس کے لیے اپنے پاس رکھا ہے۔ مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی، سوال ہو کر نکل آئے، اپنے حامیوں کو بلایا، 4000 کوفی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلے گئے، اس کا جو محل تھا اس کے باہر کھڑے ہو گئے، محل کے دروازے بند ہوئے۔ اب وہی کوفی جو 4000 جمع ہوئے ہیں، عبید اللہ زیاد نے وہ جو اس کے پاس سرداران تھے ان لوگوں کو مال کے فصیلوں پر کھڑا کیا، اور کہیں کسی کا بیٹا کھڑا ہے، کسی کا باپ کھڑا ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جو ہے وہ نہیں جاؤ گے تو ہمیں مار دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ کہا تو وہ 4000 کا لشکر کم ہوتے ہوتے وہاں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ مغرب تک صرف 30 آدمی رہ گئے، مغرب کی نماز ادا کی 30 آدمیوں کے ساتھ۔ پھر جب آپ روانہ ہوئے وہاں سے تو 10 بندے رہ گئے، تھوڑا فاصلہ طے کیا تو پھر اکیلے رہ گئے، اب کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے۔
مسافری بھی ہے, اجنبی ہیں, یہ کوفی سارے چھوڑ گئے ہیں, اکیلے ہیں. تو آپ ایک جگہ سے گزرے تو نامی ایک عورت تھی, وہ باہر کھڑی ہے, اس سے پانی مانگا, پانی پیا, پھر کھڑے رہے. اس نے کہا کیوں کھڑے ہیں, جاتے کیوں نہیں؟ کہا میں یہ اجنبی ہوں. پھر بتایا مسلم بن عقیل ہوں. وہ تو خوش ہو گئی کہ اہل بیت کے فرد ہیں, اپنے گھر میں لے گئی اور اپنے گھر میں جگہ دی. علیحدہ کمرہ تیار کروایا. پھر اس کا بیٹا آ گیا. بیٹا جو ہے وہ لالچ میں تھا, انعام کی لالچ میں. عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا تھا میں انعام دوں گا. مسجد میں اعلان کیا جناب, جو اطلاع دیتا ہے اسے انعام دیا جائے گا. حضرت مسلم بن عقیل, اور پولیس بھی پیچھے لگا دی. وہ بڑھیا کا جو بیٹا تھا اس نے عبید اللہ بن زیاد کو سارا پیغام بھیج دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہے. پھر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ آ گئے. آپ جتنا جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے, ان سے لڑائی کر سکتے آپ نے کی. آپ زخمی بھی ہو گئے. اور پھر آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا گیا. آپ کے درمیان مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کے درمیان طویل گفتگو ہوئی. آپ پر الزامات لگاتا رہا, آپ جواب دیتے رہے. آپ کو سمجھ آ گیا اس نے کرنا تو مجھے قتل ہی ہے. آپ نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو. ٹھیک ہے, وصیت کر سکتے ہیں. پھر آپ نے عمر بن سعد بن ابی وقاص ان کو کہا کہ میرا 700 درہم قرضہ ہے وہ ادا کر دینا میری طرف سے, چونکہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے, تو لہٰذا تم پیغام پہنچا دو. امام حسین وہاں سے چل پڑے ہیں, کوفی تو یہاں بیت توڑ بیٹھے ہیں, بے وفا بن گئے ہیں, کہیں وہ آ گئے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو میری وجہ سے, لہٰذا تم وہاں پیغام بھجوا دو. یہ آپ نے کیا. اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حکم سے وہ جو محل تھا اس کی چھت پر لے جایا گیا. وہ تکبیر, تعلیل, تسبیح, استغفار, درود شریف پڑھتے ہوئے اوپر چڑھے, دعا مانگی. اس کے بعد جلاد نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا. پھر ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو قتل کا حکم دیا, جنہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی. ان کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو باقی لوگ حامی تھے ان کو بھی قتل کیا گیا. اور یہ سارے واقعات شام کی طرف یزید کو لکھ بھیجے. انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے جو صاحبزادے تھے جو آپ کے ساتھ آئے تھے ان کی شہادت کا تذکرہ, اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کربلا کے میدان میں تشریف لے آنا, اور جو بعد کے واقعات انشاءاللہ وہ اگلی نشستوں میں بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور آل بیت اعظام, صحابہ کرام اور حضور کی نسبت کا احترام نصیب فرمائے. وما علینا